بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. چھٹا پارہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 163. چھٹے پارے کا رکوع نمبر 3. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سابقہ انبیاء کی طرح وحی بھیجی گئی. یہ اصل میں یہود کے اعتراض کا جواب ہے کہ جس طرح پہلے انبیاء کرام پر وحی نازل ہوتی رہی اور تم ان کو نبی پیغمبر مانتے ہو، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک کی طرف سے وحی نازل ہو رہی ہے. انا اوحینا الیکا، بے شک ہم نے وحی کی آپ کی طرف، وحی بھیجی. کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، جس طرح ہم نے وحی کی حضرت نوح علیہ السلام کی طرف اور ان نبیوں کی طرف جو آپ کے بعد ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور وحی کی ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب والاسباط، اور ان کی اولاد، ان کی اولادوں میں جو اللہ کے نبی آتے رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ایوب، حضرت یونس، جناب ہارون، حضرت سلیمان، اور دی ہم نے داود کو زبور. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، اور کچھ رسول تو ایسے ہیں، کئی رسول ایسے ہیں کہ ہم نے بیان کیا ہے ان کی حالت کو تم پر، من قبل، اس سے پہلے، اور کئی رسول ایسے ہیں لم نقصصہم علیک، نہیں ہم نے ان کے حالات بیان کیے آپ پر. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور کلام کیا اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنا. کئی رسول ایسے ہیں جن کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے، اور قرآن مجید میں 25 رسولوں کا ذکر ہے، 25 انبیاء کرام، اور ان کے اسماء گرامی یہ ہیں. نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام، نمبر 2 حضرت ادریس علیہ السلام، نمبر 3 حضرت نوح علیہ السلام، نمبر 4 حضرت ہود علیہ السلام، نمبر 5 حضرت صالح علیہ السلام، نمبر 6 حضرت ابراہیم علیہ السلام، نمبر 7 حضرت لوط علیہ السلام، نمبر 8 حضرت اسماعیل علیہ السلام، نمبر 9 حضرت اسحاق علیہ السلام،
نمبر 10 حضرت یعقوب علیہ السلام، نمبر 11 حضرت یوسف علیہ السلام، نمبر 12 حضرت ایوب علیہ السلام، نمبر 13 حضرت شعیب علیہ السلام، نمبر 14 حضرت موسیٰ علیہ السلام، نمبر 15 حضرت ہارون علیہ السلام، نمبر 16 حضرت یونس علیہ السلام، نمبر 17 حضرت داود علیہ السلام، نمبر 18 حضرت سلیمان علیہ السلام، نمبر 19 حضرت الیاس علیہ السلام، نمبر 20 حضرت یسع علیہ السلام، نمبر 21 حضرت زکریہ علیہ السلام، نمبر 22 حضرت یحییٰ علیہ السلام، نمبر 23 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور بہت سے مفسرین کے ہاں حضرت ذوالکفل 24 نمبر اور 25ویں نمبر پر تمام انبیاء کے سردار، سب کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے علاوہ بہت سے انبیاء کرام ہیں جن کا قرآن پاک میں ذکر نہیں ہوا۔ اب اس سے آگے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور کلام کیا اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنا۔ وَرُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ رسول اللہ پاک کے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ پر حجتن، کوئی دلیل، کوئی گنجائش، بعد رسولوں کے بعد جب رسول آ گئے، پیغمبر آ گئے، اب یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس کوئی بشارت سنانے والا نہیں آیا، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غالب، زبردست غالب، خوب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب حکمت والا ہے۔ اور یہ انبیاء کی بعثت کا مقصد ہے۔ انبیاء کی بعثت کا مقصد حجت قائم کرنا ہے، تاکہ دلیل قائم ہو جائے کہ اللہ کے رسول آتے رہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا احد اغیر من اللہ ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا شيء احب الیہ المدح من اللہ ولذلك مدح نفسه ولا احد احب الیہ العذر من اللہ من اجل ذلك بعث اللہ المرسلین مبشرین ومنذرین۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں، اسی وجہ سے اس نے ظاہری اور خفیہ برائیوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ مدح کو پسند کرنے والا اور کوئی نہیں، اسی وجہ سے اس نے اپنے ذات گرامی کی خود تعریف فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی پر حجت قائم کرنا اور عذر کا کوئی موقع باقی نہ رکھنا کسی کو پسند نہیں ہے، اسی وجہ سے اس نے نبیوں کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا تھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف، صحیح بخاری شریف کتاب التفسیر حدیث نمبر 4634 اور صحیح مسلم شریف کتاب التوبہ حدیث نمبر 2760۔ تو یہ انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، خوشخبری دینے والا نہیں آیا۔
لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا لكن الله يشهد، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے، بما انزل الیک، اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے اتاری آپ کی طرف، انزلہ بعلمہ، اللہ پاک نے اپنے علم سے اتاری، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ کافی ہے گواہی دینے والا۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے، قد ضلوا ضلالا بعیدا، تحقیق وہ گمراہ ہو گئے، دور کی گمراہی، بہت زیادہ گمراہی میں چلے گئے۔ ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسيرا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا، اور ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ کے شیان شان نہیں کہ انہیں بخش دے، اللہ پاک ایسے لوگوں کو نہیں بخشے گا اور نہ ہی ان کو سیدھی راہ دکھائے گا، مگر وہ انہیں جہنم کا راستہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ کے لیے بہت زیادہ آسان ہے۔ يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، تحقیق آئے تمہارے پاس الرسول، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حق کے ساتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے، فآمنوا، پس تم ایمان لے آؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالی خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم بھی سب سے زیادہ اور اللہ پاک کی حکمتیں بھی سب سے زیادہ۔ اگر سب لوگ ایمان لے آئیں تو ان کا اپنا ہی فائدہ ہے، اللہ پاک کا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر سب لوگ کفر کریں تو اللہ پاک کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ اب وہ آیت کریمہ آ گئی سورۃ النساء کی آیت نمبر 171، جس میں منع کیا گیا غلو کرنے سے، دین میں غلو کرنا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں مبالغہ آرائی، اس کی ممانعت، غلو نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ کے نبیوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ملانا چاہیے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة
انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں حد سے مت گزرو، حد سے مت گزرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور مت کہو اللہ تعالیٰ پر مگر وہ بات جو حق ہے، اور اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہو۔ حد سے بڑھنا اور غلو کرنا اس بات سے منع کیا گیا ہے۔ اہل کتاب نے کیا کیا؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، سورۃ التوبہ آیت نمبر 31۔ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، رب بنا لیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبدہ ورسولہ۔ تو میری تعریف میں اس طرح مبالغہ نہ کرنا، حد سے نہ بڑھنا، جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی تعریف میں مبالغے سے کام لیا تھا۔ میں تو صرف بندہ ہوں، اس لیے تم مجھے اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء باب قول اللہ تعالی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من اہلہا، حدیث نمبر 3445۔ اس لیے غلو کرنا اور حد سے بڑھنا یہ اللہ رب العزت کو ہرگز پسند نہیں ہے، اور اس آیت کریمہ میں اسی بات سے منع کیا گیا ہے کہ غلو نہ کرو، حد سے نہ بڑھو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، یقیناً جناب مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے۔ القاہا الی مریم، جس کو ڈالا سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی طرف، وروح منہ، اور اس کی طرف سے ایک روح ہیں۔ جناب عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ پاک نے سورۃ المائدہ میں ارشاد فرمایا، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یأکلان الطعام، سورۃ المائدہ آیت نمبر 75۔ مسیح ابن مریم تو صرف پیغمبر تھے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے، اور ان کی والدہ اللہ کی سچی فرما بردار تھیں، دونوں انسان تھے اور کھانا کھاتے تھے۔ اور فرمایا اللہ پاک نے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، سورۃ آل عمران آیت نمبر 59۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حالت اللہ کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے کہ اس نے مٹی سے ان کا ڈھانچہ بنایا، پھر فرمایا انسان ہو جا، تو وہ انسان ہو گئے۔ یہ جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی شان ہے۔ اور اسی طرح صحیح البخاری شریف میں حدیث ہے،
حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ والجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل۔ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے رسول اور اس کا وہ کلمہ ہے جو اس نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے، اور جنت حق ہے اور جہنم بھی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے گا، خواہ وہ کیسا ہی عمل کرتا ہو۔ صحیح البخاری کتاب احادیث الانبیاء حدیث نمبر 3435۔ اس لیے بھائیو، یہ لازم ہے کہ دین میں غلو نہ کیا جائے، اللہ پاک کی حدوں سے تجاوز نہ کیا جائے۔ روح منہ، اللہ کی طرف سے روح اللہ پاک نے اپنی طرف نسبت کی ہے، جیسے کہا گیا ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے۔ حالانکہ تمام اونٹنیاں اللہ پاک کی ہیں، لیکن یہ خاص شرف اس کی وجہ سے کہا گیا، اور اسی طرح بیت اللہ یہ خاص شرف کی وجہ سے۔ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں نے مختلف قسم کے عقیدے بنا رکھے ہیں۔ ایک تو یہ تھا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 73۔ تحقیق وہ لوگ بھی کافر ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، حالانکہ اس معبود یکتا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس آیت کریمہ میں کہا گیا کہ جناب عیسیٰ تین میں سے تیسرے ہیں، اور کہیں یہ کہا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 72۔ وہ لوگ بلا شبہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم ہی الہ ہیں، وہی اللہ ہیں، اور قیامت کے دن اللہ پاک سوال فرما دیں گے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 116۔ اور اس وقت کو یاد کرو وَإِذْ قَالَ اللہ، جب اللہ پاک فرمائیں گے قیامت کے دن، اے عیسیٰ بن مریم، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا آپ نے کہا تھا لوگوں کو، اتخذونی وَأُمِّيَ، کہ مجھے پکڑو اور میری امی جان کو، الہین، دو معبود، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ اور ایک بات یہاں یہ سمجھنے والی ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 116 میں، کہ من دون اللہ میں اللہ کے نبی بھی شامل ہیں، جیسے کہ یہاں جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کی والدہ ماجدہ کو کہا گیا من دون اللہ۔ تو اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ پاک کے علاوہ جو بھی چیز ہے وہ من دون اللہ ہے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، پس ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، اور تم مت کہو تین، یہ نہ کہا کرو
کہ 3 خدا ہیں، ایک اللہ پاک، دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا۔ 3 مل کر ایک خدا بنتا ہے، ایسا ہرگز ہرگز نہ کہا کرو۔ انتہوا خیرا لکم، باز آ جاؤ ایسا کہنے سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ تعالیٰ تو ایک ہی معبود ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اللہ پاک کی اولاد کوئی نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ پاک بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، اللہ پاک کی اولاد کوئی نہیں، وہ ایسی کمزوریوں سے پاک ہے۔ اللہ الصمد، اسی لیے سورۃ اخلاص کو سورۃ اخلاص کہا گیا ہے کہ جو شخص اس سورت کو پڑھتا ہے اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ بناتا ہے، اللہ پاک اسے مخلص مسلمان بنا دیتا ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور کافی ہے اللہ تعالی کارساز۔ اللہ پاک نے سورۃ مریم میں ارشاد فرمایا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وأدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا۔ اور کہتے ہیں رحمان اولاد والا ہے، رحمان نے اولاد پکڑی ہے۔ ایسا کہنے والوں، یہ تو تم بری بات زبان پر لاتے ہو، بہت بری بات کر رہے ہو۔ قریب ہے کہ اس جھوٹ سے آسمان پھٹ پڑے، آسمان پھٹ پڑے، وتنشق الارض، اور زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد بنا لی، رحمان کے لیے، اللہ پاک کے لیے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور رحمان کی شان تو نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ تمام شخص جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سب رحمان کے روبرو بندے ہو کر آئیں گے، اللہ کے سامنے۔ آتی الرحمن عبدا، بندہ ہو کر رحمان کے سامنے۔ لقد احصاہم، اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے۔ وعدہم عدا، اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے۔ وکلہم آتیہ یوم القیامت فردا، اور سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے، اکیلے اکیلے۔ اللہ احکام الحاکمین سے دعا ہے کہ وہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا، اے پروردگار اپنی پاک کتاب ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.